سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درست پڑھ لیں دوست علماء اکرام کی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں، سرحد کیسٹ ہاؤس، مین روڈ، پیرودائی، راولپنڈی۔ اور میں اس مدرسے کا شاگرد بھی ہوں، روحانی پابا بھی ہوں۔ میرے مخدوم میری لمحات ماضی کے مربی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس گلشن کے بانی ہیں۔ برادر عزیز قاضی احسان الحق صاحب اس گلشن کے پانی دیوا ہیں۔ حافظ صدیق صاحب، مولانا گوہر رحمان صاحب اور وہ رفقا جن کو میں نے حضرت شیخ کے قدموں میں بیٹھے دیکھا، وہ اس ادارے کے چوکیدار ہیں، پاسبان ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ ادارہ
ہمیشہ حق و صداقت کا ترجمان رہے، اور یہاں سے دین حقہ کے ایسے سوتے پھوٹتے رہے کہ پورا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کے فیض سے سراب ہوتی رہے۔ ایک گھنٹہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، پھر فاروقی صاحب تشریف لائیں گے، دوسرے مقررین تشریف لائیں گے۔ یہ 60 منٹ جو ہیں آپ حضرات پوری توجہ سے، دل جمی سے میری طرف اپنے دل و دماغ کو مرتکز رکھیں۔ بالخصوص میرے طلباء اور سنی بھائی، میں ایک ایسے مسئلے پر انشاءاللہ العزیز دلائل دوں گا جو بطور مسئلہ کبھی کبھی خطیب اور مقرر بیان کرتے ہیں۔ یہ تو بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے، لیکن یہ بیان ترتیب سے بہت کم ہوتا ہے کہ امت کی ماؤں کا کیا مقام ہے۔ میری طرف طالب علم ادھر ہلنا ولنا نہیں، میری طرف دیکھنا ہے۔ مقام ازواج مطہرات، کہ جو خواتین محترمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک میں داخل ہو گئی، اللہ تعالی کے نزدیک ان کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ مسئلہ سنا ہے کبھی اس ترتیب سے کہ مجموعی اعتبار سے ازواج مطہرات کا کیا مقام ہے؟ میں کسی تمہید کے بغیر قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا، اوپر والے بول لینا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مقدم ہے مومنوں کے نزدیک اپنی جانوں سے۔ نبی اور مومن کی جان جب مقابلے میں آ جائے
کسی مومن کو، مومن سے مراد وہ جن پر پیغمبر کی نظر اطاعت ہوئی، پیغمبر کے شاگرد تھے، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور آج کے اصطلاح میں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت کسی مومن کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ تمہیں جان چاہیے یا نبی چاہیے، پھر میں دہراتا ہوں تبلیغی جماعت کی طرح، کسی وقت اگر اصحاب رسول پر یہ مقام آ جائے کہ ایک صحابی کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے، پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ جان چاہیے یا مصطفیٰ چاہیے، حاضر ہے نا آپ؟ پھر میں دہراتا ہوں، کافر آگ جلا کے ایک مومن کو، کملی والے کے صحابی کو یہ کہے کہ ابھی تمہیں نظر آتش کرتا ہوں، یا جان بچا دو یا مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ اب میں نہیں کہتا، قاضی صاحب نہیں کہتے، علماء نہیں کہتے، محدث نہیں کہتے، مفسر نہیں کہتے، سنی نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ مومن کی جان داؤں پہ لگا دی جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے جان چاہتے ہو یا مصطفیٰ کو چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں فیصلہ دوں جو دلوں کی بات جاننے والا ہے، میں بتاؤں۔ پھر صدیق کا جواب کیا ہوگا، پھر فاروق کا جواب کیا ہوگا، پھر عثمان کا جواب، علی کا جواب، طلحہ کا جواب، زبیر کا جواب، میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھنے والے تلامذہ رسول کا جواب، جماعت نبوت کا جواب کیا ہوگا؟ النبی اولا۔ صحابہ یہ جواب دیں گے کہ میرے رب ان بے ایمانوں سے کہہ دے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ تو لگانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، میری گواہی غلط، قاضی صاحب کی گواہی غلط، کائنات کے بڑے سے بڑے لین لارڈ ذمہ کی گواہی غلط، یہ صاحب ارض و سما الہ خدا اصحاب رسول کے اندر کی بات بتا رہا ہے کہ جب جان دینے کا وقت آ جائے اور کوئی میرے نبی کے یاروں سے کہے جان چاہیے یا رسول چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کے شاگرد، مرید، یار یہ کہیں گے کہ النبی اولا، او کائنات کے انسانوں
ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن کملی والے کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ ترجمہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ سنتے ہیں نا ان کا، تختہ دار پہ کھڑے ہیں. یہاں نعرے لگانے بہت آسان بات ہے. تختہ دار پر کھڑے ہو کر نعرہ لگانا یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظریں چہرہ نبوت پہ پڑ چکی. تعلیم القرآن کے سٹیج سے بات کرنا آسان ہے، حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا بہت مشکل ہے. اب حضرت خبیب کو تختہ دار پہ کھڑا کر دیا گیا، گلے میں ٹھنڈا ڈال دیا گیا. 5 منٹ باقی ہیں موت میں. پوچھنے والا نیچے سے کہتا ہے کہ اب اگر باز آ جاؤ کملی والے کی یاری چھوڑ دو، ہم چھوڑ سکتے ہیں. بتائیے وہ چاہیے یا جان چاہیے؟ تو تمہیں پتا پھر خبیب نے کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین، بزبان حال کہا کہ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسلک. تختہ دار پر ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان ٹکڑوں کو جمع کر کے میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دینا. خبیب کے ٹکڑے بھی کہیں گے کہ آقا سب کچھ ہے گوارا، پر یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی ٹوٹ جائے. یہ وہی کر سکتے ہیں جنہیں تربیت میرے مصطفیٰ نے دی. میں اسے طول نہیں دینا چاہتا، سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی. یا اللہ، جب تو ان کے ایمان کی پختگی کا خود گواہ ہے، نہیں سمجھے؟ ابھی یہ شیخ رشید صاحب حضرت شیخ القرآن کی بہادری کی داستان بیان فرما رہے تھے. جن جن لوگوں نے شیخ کو دیکھا، ان کی صداقت کی، ان کی امانت کی، ان کے تقوی کی، ان کی دیانت کی، ان کے توحید کے ساتھ وابستگی کی، والہانہ محبت اور پیار کی گواہی دے گا. کیوں؟ دیکھا تو انہوں نے. تیری نظر مجھ پر پڑی، تو نے میری گواہی دی. خدا کی نظر صحابہ پر پڑی، خدا نے ان کے دل کی گواہی دے دی. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، آگ میں جل کے اپنے جسم کو راکھ کرا دیں گے، نہ میرا سجدہ چھوڑ سکتے ہیں. مسئلہ سمجھو، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. نعرے تو روز لگاتے رہتے. فاروقی صاحب کی تقریر میں ٹھوک سے نعرے لگانا. مجھ سے آپ اپنے ایمان کی غذا لیتے جاؤ. فاروقی صاحب آپریشن کریں گے، میں مرہم لگاؤں گا. واہ ہیرو صاحب، آپ میری طرح متوجہ ہو جائے. یا اللہ، یہ جب اتنے پختہ ہیں ایمان میں، پھر میرے رب ان کو کوئی ایسا انعام عطا فرما جو انعام بے مثال ہو. سبحان اللہ کہہ دو. جو سبحان اللہ نہ کہے وہ شکر ہے. اللہ فرماتے پنڈی والوں میں لو، صحابہ کو سرا نقد دینے لگا. اللہ
النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز، مقدم، قابل ترجیح میرا نبی صحابہ کرام کے نزدیک جان اور نبی کا مقابلہ ہو جائے تو پنڈی والوں میرا محبوب جب صحابہ کرام اس امتحان کی منزل میں آ جائیں کہ ان کو کہا جائے یا یار چھوڑو یا جان رکھو، میں عرش والا گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کے یار ساری کائنات کو چھوڑ دیں گے پر میرے محمد کا دامن اطاعت نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ پھر ان کو انعام کیا ملے گا؟ اب انعام دے رہا ہے، فرمایا ازواجہ امہاتہم، جو بھی میرے نبی کے دامن کے ساتھ خاتون محترمہ وابستہ ہو گئی، میرے نبی کے اہل میں شامل ہو گئی، حجرے میں آ گئی، میرے نبی کی اہلیہ بن گئی، بیوی بن گئی، جن لوگوں نے میرے نبی کی عظمتوں کا خیال کر کے اپنی جان کی بازی میرے محبوب کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، اے ابو بکر کی بیٹی عائشہ، اے عمر کے بیٹے حفصہ، یہ جتنے بھی بدر اور احد میں میرے محبوب پر جان فدا کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے سروں پہ ماں والا ہاتھ رکھ کے میرے دربار میں کہتے جانا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں جو تیرا بیٹا بنتا جائے گا وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قاضی احسان الحق کی اماں، ضیاء القاسمی کی اماں، شیخ القرآن کی اماں، علی حجویری کی اماں، معین الدین اجمیری کی اماں، اور آگے چلو علی حجویری اجمیری، شاہ ولی اللہ کی اماں، شاہ شہید کی اماں، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، چلو دور رسالت میں حسن کی اماں، حسین کی اماں، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ علی مرتضیٰ کی اماں، اور آگے بڑھو عثمان کی اماں، اور آگے بڑھو عمر کی اماں، اور آگے بڑھو صدیق کی اماں، 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر جو میرے محبوب کے ارد گرد رہنے والے، چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، وہ بھی، اور ان سے لے کر قیامت تک جو لوگ اور جماعتیں اور گروہ پیدا ہوتے جائیں گے، میرے نبی جن ازواج مطہرات نے تیرے ساتھ نسبت نکاح کر دی، خواہ وہ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہیں ہوگا، بادشاہ اپنی جگہ، درویش اپنی جگہ، تاج
فاجر اپنی جگہ، لین لاج اپنی جگہ، قطب و ابدال اپنی جگہ، غوث اور مجدد اپنی جگہ، صوفی اور واعظ اپنی جگہ، حسن اور حسین اپنی جگہ، علی اپنی جگہ، ابو بکر عمر اپنی جگہ۔ جب یہ آپ کے دربار میں آئیں گے، یہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ان کی اماں عائشہ ہوگی یا حفصہ ہوگی، ان کی والدہ میرے محبوب کے یہ ازواج مطہرات ہوں گی۔ نتیجہ کیا؟ میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں، تم جتنے مرضی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، جس طرح راول پنڈی کے عام انسان کو اپنی ماں کی عزت کرنی پڑے گی، اسی طرح کائنات کے میرے نبی کے امتیوں کو میرے محبوب کی بیویوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ سمجھے ہو یا نہیں؟ ابھی تو میں گاڑی نکال رہا ہوں، لیکن قرآن سے ادھر نہیں جاؤں گا۔ نواز شریف کی اماں ٹھیک، یہ شیخ رشید جو گئے ہیں ان کی اماں، بابے صاحب کی اماں، بڑے بڑے شاہ فہد کی اماں، جو کلمہ پڑھے جہاں بھی رہے، کالا ہو گورا ہو، اجمی ہو عربی ہو، شمال و جنوب کا ہو، مشرق مغرب کا ہو، ازواج ہو امہات کرو بات، کرو جھگڑا میرے رب سے، کرو میرے رب سے مناظرہ، میرے محبوب کی ازواج مطہرات کو ماں ماننا پڑے گا۔ یا اللہ، جو ماں ہوگی اس کا کوئی ادب بھی تو ہوگا۔ آواز آتی ہے لا تقل لہما اف، طالب علموں مسئلہ تو حل ہو گیا، حل ہو گیا۔ لا تقل لہما، زور سے بولو، قرآن ہے، قرآن نہیں آتا آپ کو؟ یہ شیخ القرآن کا ادارہ ہے، سب غور سے پڑھو نا اس آیت کو، لا تقل لہما، غور سے اوف نہ کہنا، اوف نہ کہنا، اوف ماں کو اوف نہ کہنا۔ کس ماں کو؟ اسلام آباد کی ماں کو۔ کس ماں کو؟ فیصلہ آباد کی ماں کو۔ کس ماں کو؟ یہ کراچی کی ماں کو اوف نہ کہنا، اوف نہ کہنا، جنت قدموں سے نکال دوں گا۔ بھلے مان سو اگر 14ویں صدی کی ماں کو اوف کہنا حرام ہے، پھر میرے نبی کی ازواج مطہرات پر تبرہ کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح دنیا میں عام ماں کے منکر کو لوگ بغل بچہ کہتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، لوگ تو بڑا برے کسی نام سے پکارتے ہیں، یہ بے ایمان ہے، یہ دیوس ہے، یہ ظالم ہے۔ دیکھو نا، یہ ماں کا ادب نہیں کرتا۔ اگر 14ویں صدی کی ماں کا ادب نہ کرنے والا دیوس ہے، بے غیرت ہے، اور عقل اور خرد سے کوڑا ہے، پھر میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، پھر یہ میرے رب کی طرف سے اعلان سن لو۔ جو 14ویں صدی کی ماں کا احترام نہ کرے، سارا جگ اسے دیوس کہتا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا احترام نہ کرے، رب بھی اور رب کے بندے بھی
اگر کوئی ٹیلی فون کر دے کسی کو، تھانے دار محلے میں اکڑ کے چلے گا، بادشاہ مجھے تھانے دار نے براہ راست ٹیلی فون کیا، اور اگر ایس پی ٹیلی فون کر دے تو پھر تو آنکھیں زمین پہ نہیں لگیں گی، اور اگر ماشاءاللہ کوئی وزیر ٹیلی فون کر دے کسی کو، لوگوں سے کہتا پھرے گا بادشاہ مجھے تو وزیر ٹیلی فون کرتا ہے، اور اگر کسی کو ماشاءاللہ نواز شریف ٹیلی فون کر دے، وہ تو میرے جیسے فقیروں سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا، مجھے نواز شریف نے ٹیلی فون کیا ہے۔ اگر بابا جی ٹیلی فون کر دیں تو سارے خوشیوں سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ آج تھانے دار نے مجھ سے بات کی، آج ایس پی نے مجھ سے بات کی، آج وزیر اعظم نے مجھ سے بات کی، آج غلام اسحاق نے مجھ سے بات کی۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ٹیلی فون کرتا ہے، لوگوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ قربان جاؤں اس گھرانے کے جس گھرانے کو براہ راست میرا رب خطاب کرے، ٹیلی فون کرے، اور اس انداز سے انہیں یاد فرمائے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ توجہ ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے گھر والیوں، اے نبی کے اہل خانہ، اے نبی کے اہل بیت، نساء النبی، نبی کی عورتوں، ہر عورت کی بات نہیں، نسبت سے مسئلے کی عظمت چار دانگے عالم میں بالا و بلند ہو گئی۔ میں عام عورتوں سے خطاب نہیں کر رہا، عام خواتین سے خطاب نہیں کر رہا۔ رب فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ ہاں لامیاں، ہاں ہمارے رب، ہاں ہمارے پروردگار فرمایا میں نے تمہارا حوصلہ دیکھا، سبحان اللہ کا، میں نے تمہارا حوصلہ دیکھا۔ میرے رب کیا حوصلہ، 1 مہینہ ہو گیا تمہارے چولہے میں آگ نہیں جلی، 1 ماہ گزر گیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، 1 مہینہ گزر گیا تمہیں کھانے کے لیے کھجوریں بھی میسر نہیں آئی، 1 مہینہ ہو گیا نبی کے گھر میں رہنے والی شہزادیوں، میں دیکھ رہا ہوں پانی تمہیں نہیں مل رہا، دودھ تمہیں نہیں مل رہا، کھانا تمہیں نہیں مل رہا، روٹی تمہیں میسر نہیں ہے، گوشت تو کیا ملنا ہے، کھانے کی عام چیزیں بھی تمہیں مہیا نہیں ہیں۔ یا اللہ بھوکے رہیں گے تو، پیاسے رہیں گے تو ہم تیرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن رسول سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم میرے محبوب کا دامن نہیں چھوڑو گے تو ایک میرا بھی فیصلہ ہے۔ نکالو قرآن سے، میرا بھی ایک فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ؟ یہ فیصلہ جو میں نے آپ کو سنانا ہے، قاضی صاحب سے پوچھو۔ یا نساء النبی، سینے پہ ہاتھ رکھو، فیصلہ ہونے لگا ہے بڑی عدالت کا، رب العالمین کا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، جی اللہ میاں، لستن، اب قرآن میں غوطہ لگاؤ، یہ شیخ القرآن کی جگہ ہے،
میری طرف دیکھو، لستنا لستنا کا احد، لستنا فیصلہ میرا، میرے نبی پہ جان مارنے والیوں، میرے نبی کے گھر میں بھوک برداشت کرنے والیوں، میرے نبی کے گھر میں پیاسا رہنے والیوں، میرے نبی سے کوئی مطالبہ نہ کرنے والیوں، لستنا لستنا میرا فیصلہ سن لو، رب کا فیصلہ سن لو، رحمان کا فیصلہ سن لو، کائنات کے مالک کا فیصلہ سن لو۔ کیا فیصلہ ہے میرے رب؟ ہمارے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں تمہارے بارے میں جنہیں لوگوں نے نہیں بھوک پیاس نے ستائے رکھا، ایک ایک مہینہ تمہیں کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں آئی، جب نبی نے آ کے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں ہے تو سب عورتوں نے مل کے کہا کملی والے تکلیفیں تو بڑی آتی ہیں، لیکن ہم جب نبوت کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں کہ محبوبہ تینوں تکن تو بعد کوئی دکھ رہ ہی نہیں جاتا، تکیے تینوں بھوک لگے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کے بھوک دور ہوتی ہے، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے رخسار دیکھ کے ایمان بھی شہر پیٹ بھی شہر، نبی تو ہوتا وہ ہے جو قلب و جگر کو جلا بخشتا ہے۔ خدا کی قسم نبوت کی نظر تو پہاڑوں پہ پڑ گئے، پہاڑ بھی حسن رسول کے اتنے دل دادا ہوتے ہیں، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کملی والے ذرا یہاں سے ہماری طرف سے گزر جا تاکہ ہم بھی زیارت سے اپنے آپ کو بہرور کریں۔ شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ۔ ہاں ہاں ہاں، یا نشان نبی ہے، اے نبی کی بیویوں، لستنا فیصلہ سنو، لستنا کا احد من النساء، ترجمہ کوئی بیٹی ماں نے آج تک جنے نہیں، قیامت تک جنے گی نہیں، مسئلہ ہی ختم۔ کوئی بیٹی ماں نے آج تک جنی نہیں، قیامت تک جنے گی نہیں، جو تمہارا مقابلہ کر سکے، ہم پلہ ہو سکے، ہم سر ہو سکے، جو تمہارے رتبے کو پہنچ سکے، لستنا کا احد من النساء۔ سبحان اللہ، کوئی ماں ایسے بچے آج تک جنم دے نہیں سکی جو میرے مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا مقابلہ کر سکے۔ میں کہتا ہوں رب عرش والا، کائنات کا مالک اور خالق، آج تک کوئی بچی پیدا نہیں ہوئی، قیامت تک کوئی بچی پیدا نہیں ہوگی جو عائشہ کا مقابلہ کر سکے، حفصہ کا مقابلہ کر سکے، ام حبیبہ کا مقابلہ کر سکے۔ یہ دیوبندیوں کا فیصلہ نہیں، یہ بریلویوں کا فیصلہ نہیں، یہ اہل حدیثوں کا فیصلہ نہیں، یہ دانشوروں کا فیصلہ نہیں، یہ مولویوں اور پیروں کا فیصلہ نہیں، یہ تاجروں اور زاہدوں کا فیصلہ نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ساری دنیا کے فیصلے بدل سکتے ہیں لیکن میرے رب کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔
ترجمہ یہ میں کوئی تشریح تو نہیں کر رہا. لستن تمہارا کوئی برابر ہے ہی نہیں. اب لگا لو زور، لاؤ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی خاتون محترمہ ایسی لاؤ جو میرے محبوب کے ازواج مطہرات کا مقابلہ کر سکے. لستن کأحد من النساء، کوئی عورت کوئی خاتون ایسی نہیں جو ازواج مطہرات کا مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ. مسئلہ واضح ہو گیا پنڈی والوں. قرآن کی آیت ایک طرف، ضعیف روایتیں ایک طرف، کہانیاں ایک طرف، قصے ایک طرف، من گڑت روایات ایک طرف، اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ ایک طرف، جس سے یہ نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے بیویوں کو وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا، وہ منصب اور عزت اور احترام عطا فرمایا، وہ عظمت اور رفعت عطا فرمائی. قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بلا جھجک یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور میں بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں، میں اللہ کے قرآن پہ اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں، میں قرآن کے بصیرت امیز مطالعے کے بعد اپنے اکابر کے قدموں میں بیٹھ کر سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم جو عورتیں جو خواتین میرے مصطفیٰ کی حرم محترمہ بن گئی، کائنات میں ان کا مقابلہ آدم سے لے کر قیامت تک کوئی خاتون نہیں کر سکتے. جس طرح میرے مصطفیٰ کا عظمت اور شان تمام نبیوں سے بالا اور اعلیٰ ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام بھی ساری کائنات کی عورتوں سے اعلیٰ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا ویسے میں زور لگا رہا ہوں؟ زور سے بولو. حضور کی ازواج مطہرات سارے جگ سے، زور سے کہو، زور سے. سرکار مدینہ کی ازواج مطہرات سارے جگ سے اعلیٰ اعلیٰ عرفہ بالا اتقا. اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا، جس طرح ان کا خامد اعلیٰ اسی طرح سے خامد کے ازواج اعلیٰ. سبحان اللہ. جس طرح میرے مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں، اسی طرح ازواج مطہرات کا کوئی مقابلہ نہیں. جس طرح کملی والا اپنی نبوت میں بے مثال ہے، اسی طرح میرے محبوب کے گھر والیاں سارے امت میں بے مثال ہیں. نہ سرکار کی کوئی مثال، نہ ازواج مطہرات کی کوئی مثال. نمبر 3، تیسری آیت سنو اور اسے دل پہ نوٹ کرو. انما یرید اللہ، ادھر دیکھو ذرا. انما یرید اللہ، ادھر دیکھو گے تو بات سمجھ آئی. اللہ نے پکا ارادہ کر لیا کس بات کا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. لیذہب. اب میں یہاں کہتا ہوں خمینی صاحب، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا. رفسنجانی صاحب، اللہ نے ارادہ کر لیا. ساجد نقوی صاحب، اللہ نے ارادہ کر لیا.
او پاکستان اور دنیا بھر کے شیعہ، اللہ نے ارادہ کر لیا کر لیا کر لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ لیذہبا عنکم الرجسا، رجسا لفظ پہ غور کرے، عنکم الرجسا، توجہ فرمائیں، میں ابھی آپ کو غوطہ دوں گا۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کس بات کا؟ لیذہبا عنکم، اے نبی کے گھر والیوں، تمہارے صحن میں، تمہارے گھر میں، تمہارے در میں، تمہارے مصلے میں، تمہارے بسترے میں، تمہاری خلوت میں، تمہاری جلوت میں اللہ نے ارادہ کر لیا، کیا ارادہ کر لیا؟ لیذہبا، چاڑو پھیرندہ، یذہبا، مصلی پہ، بستر پہ، شہر میں، ماحول میں، خلوت میں، جلوت میں، تو جو کرنا میں جملہ کہنے لگا ہوں، اے ازواج مطہرات، اللہ نے ارادہ کر لیا، نہ تمہارے مصلی پہ نجاست آئے گی، نہ تمہارے بستر میں نجاست آئے گی، نہ تمہارے محراب میں نجاست آئے گی، نہ تمہارے شہر میں نجاست آئے گی، نہ تمہارے لباس میں نجاست آئے گی، نہ تمہاری خلوت میں نجاست آئے گی، نہ تمہاری جلوت میں نجاست آئے گی۔ اور اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو، خدا کی قسم، ازواج مطہرات کے قریب نہ رجس آئے گا نہ رفض آئے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب میں آپ کو یہی کہوں گا نا کہ بس کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ، قرآن نہ سمجھو۔ پھر جملہ دہراؤں، پنجابی چ کہنا، نبی دے ویڑے چ نہ رفض آئے نہ رجس آئے۔ ہوں بھی نہیں سمجھے تو ایک گل تمہیں، حاجی ہیں مجمع چ؟ ہاتھ کھڑے کرو تو جڑا کوئی حاجی ہے، کوئی حاجی نہیں، ایک کے ماشاء اللہ۔ ادھر دیکھو، میں حج کرنے کے لیے گیا، آپ کی دعا سے 8-10 حج خدا نے مجھے نصیب فرمائے، 20 عمرے نصیب فرمائے۔ میں مدینہ طیبہ گیا، مدینہ طیبہ جنت البقیع کے دروازے پر گیا۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کے مزارات مقدسہ ہیں، 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں، ازواج مطہرات کے بھی کثرت سے حضرت بی بی عائشہ سمیت وہی مزارات ہیں۔ جنت البقیع میں میں نے دیکھا جنت البقیع کا دروازہ بند، تالا لگا ہوا ہے، کچھ لوگ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے جنت البقیع کے دروازے پر کھڑے آوازیں لگا رہے ہیں، یا بنت رسول اللہ، کھڑے ہیں، یا بنت محمد، یا فاطمہ۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، بلکہ میں پریشان ہو گیا، یہ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ حاضر ہو جانا یار،
یہ اصل چ خشک پتھر نے توحید بیان کر کر کے بابے نے تھوڑے جو پانی کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں سمجھے؟ دروازے پہ کھڑے ہیں. یا بنت رسول اللہ، یا فاطمہ. میں نے کہا میرے رب، یہ یہاں جو آوازیں لگا رہے ہیں آگے کیوں نہیں جاتے؟ اللہ فرماتے ہیں لیو ذہبا، اللہ فرماتے ہیں لیو ذہبا عنکم الرجسا. سبحان اللہ. او رجس، او پلیتو، دروازے پہ کھڑے رہو، آگے نہ جانا. اللہ میاں ہم بڑے دور دراز کا سفر کر کے آئے. اللہ نے فرمایا تم منہ کالا کر کے یہیں کھڑے رہو، نہ میں رجس کو اندر داخل ہونے دوں گا نہ رفس کو اندر داخل ہونے دوں گا. تو تم کہتے ہو کافر کافر، وہ کہاں کھڑا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. دروازے پر کھڑا ہے، اندر داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں یہ ہجرت کی رات میں باہر ہی کھڑے رہے. ہجرت کی رات میں باہر حضور کے آستانہ عالیہ پہ باہر کھڑے رہے. اغثنی یا محمد، جاؤ جاؤ اندر جاؤ. رب کہندا آؤ ڈکے تڑواؤ، سینہ بنواؤ. اندر نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ لیو ذہبا عنکم الرجسا اہل البیت. میں اپنے محبوب کے دروازے میں سبحان اللہ کا ہے، میں اندر نہیں جانے دوں. اب اگلی بات سنو، اندر نہیں جانے دوں گا. نہیں، زور سے میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اندر نہیں جانے دوں گا. میں بے ایمانوں کو جنت البقیع میں بھی نہیں جانے دوں گا اور میں جنت میں بھی نہیں جانے دوں گا. اس لیے میں کہتا ہوں لاکھ پاکستان کی گورنمنٹ زور لگا لے، افسر شاہی زور لگا لے، ذمہ دار زور لگا لے، وڈیرے زور لگا لے، جنت میں اب بھی سنی کا قبضہ ہے، روزے پہ بھی سنی کا قبضہ اور جنت میں بھی سنی کا قبضہ ہوگا. خدا کی قسم ہے، نہ رفض اور رجس یہاں روزے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ قیامت کے دن رفض اور رجس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے دے گے. جنت میں یا صدیق جائے گا یا اس کا ماننے والا جائے گا. رہے ابھی آپ میں جان نہیں ہے، یہ کسی اور کو جا کے کہو. میں فاروقی صاحب ابھی گئے ہیں نواز شریف کے سامنے اور میں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے وہاں کہا. ساجد نقوی کی جماعت وہاں بیٹھی تھی، حکومت وہاں بیٹھی تھی. میں نے کہا اگر ہم زندہ رہے، سپاہ صحابہ زندہ رہی تو یہاں صحابہ کے منکروں کے لیے سزائے موت کا قانون بنا کے چھوڑے گئے. توحیدی زندہ باد کا سنیا نہیں شیخ رشید تو کہ ہوں یہاں کی باری ہے، ہوں یہاں کا نعرہ لاؤ نا تو توحیدی تیرے خون سے انقلاب آیا. آپ بڑے عجیب ہیں. ہمیں کہتے ہیں قاسمی صاحب قدم بڑھاؤ، فاروقی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے کوئی بھی ساتھ نہیں.
یہ اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ میں نے کہا لینے نہیں گئے تھے، صداقت صدیق دے منوانے گئے تھے، صحابہ کی عظمت منوانے گئے تھے، فاروق کا فریرہ لہرانے گئے تھے۔ ہائے پھر خدا کی قسم ان کی مجلس میں صادق نقوی کے نمائندوں کے سامنے ہم نے منوا کے چھوڑا کہ جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جو موجودہ قرآن کو نہیں مانتا ہم شیعہ بھی اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کی صداقت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میں شیخ القرآن کے سٹیج سے اعلان کرتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں، علماء کا خون بہے گا، صحابہ کی شان اجاگر ہوگی۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قتل ہو گئے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ چاند بولے گا، سورج بولے گا، اور اگر وہ بھی نہ بول سکے اسلام آباد کی پہاڑیوں سے آواز آئے گی، صدیق تیری صداقت کا نشان باقی رہے گا۔ لیکن تمہیں متحد ہونا چاہیے۔ تم صرف نعرے مارتے ہو، تمہارے دشمن اتنے منظم ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں۔ ابھی نہیں کل سنا کہ ساجد نقوی نے کہا منہ میں گولی لگے گی۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کس کو منہ میں گولی مارے گا یہ؟ ساجد نقوی صاحب، ہم نہ گولیوں کے قائل ہیں نہ ماریں گے، ہم نعرہ ماریں گے جو تمہارے سینے میں لگے گا۔ ایٹم بم دے خدا دی قسم، جب نعرہ تسی مار دے ہو ریفس دا پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ایٹم بم ہے۔ اور نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ رہیں گے کوئی گولنے والے کا مرید، کوئی پاک پٹن کا مرید، کوئی اجمیر کا مرید، اور کوئی دہلی کے نظام الدین اولیاء کا مرید، کوئی بغداد کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید، کوئی کسی کا مرید، کوئی کسی کا مرید، قربان جاؤں ابو بکر تیرے اور عمر کے اور معاویہ کے، تم میرے محمد کے مرید، جن کا پیر بے مثال ان کے مرید بھی بے مثال۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کے مرید مکے اور مدینے